قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وارتضى بالصخور ميدان أرضه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على جد الحسنين سيدي شباب أهل الجنة أبي القاسم محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أي شيء خير للمرأة؟ قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها: أن لا ترى رجلا ولا يراه رجلا. صلوات بجے محمد وآلہ. برحال آج کا موضوع جو دیا گیا ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں دینی عقائد کے گہرے اثرات سے امامت اور ولایت سے دفاع. انشاءاللہ بہرحال کوشش ہوگی کچھ روشنی تھوڑی سی اس پہ ڈالی جائے. ایک صلوات بجے محمد وآلہ محمد. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، شکر کا ادا کرتے ہیں اس معبود کا جو اپنی ذات میں اکیلا ہے، یکتا ہے، کہ جس خدا کا نہ کوئی ساتھی ہے نہ کوئی ہمسر ہے. ایسا خدا جو کہ لم یلد ولم یولد ہے. ایسا خدا جو نہ کسی کا باپ، نہ اس کا کوئی باپ، نہ کسی کا بیٹا، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ کسی کا رشتہ دار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار، پھر بھی سب کا سب کچھ. وہی خدا کہ جس نے اپنی تجلی کو اس دنیا پر جب دکھانا چاہا تو چند ہستیوں کو اس زمین پر بھیجا کہ جن کے صدقے میں اس دنیا کو خلق کیا، جن کے صدقے میں اس دنیا کو مزین کیا. وہ ہستیاں جس وقت، وہ انوار جس وقت آسمان پر چمکے، آسمان کا شامیانہ تن گیا، وہ نور جب زمین کی طرف آیا تو زمین کا فرش بچھ گیا. وہ نور جب کلیوں پر پڑا تو کلیاں کھل اٹھیں. وہ نور جس وقت درختوں پر پڑا تو ہریالی آ گئی. وہ نور جس وقت ایک قطرے پر پڑا تو موجیں مارتا ہوا سمندر بن گیا. وہ نور جب صحرا میں گیا تو اسے آباد کر دیا. وہ نور جب پہاڑوں پہ گرا تو اسے میخ بنا دیا. وہ نور جب قلب مومن پر گرا تو اسے اہل بیت کا ماننے والا بنا دیا. آج اسی نور کے 8ویں دروازے پر ہم اور آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کا ایک لقب بھی غریب توس ہے. آج اپنے پردیسی امام کے پاس ہم پردیسیوں کا قافلہ آیا ہوا ہے اپنے پردیسی امام کے پرسے کے لیے. بہت پیاری حدیث ہے، حدیثیں سب پیاری ہیں لیکن کچھ ان میں سے چکیدہ ہوتی ہیں. پیغمبر اعظم نے اپنی بیٹی سے ایک سوال کیا، اپنی جگر کے ٹکڑے سے ایک سوال کیا. ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے. بیٹیاں بھی اپنے باپ کو بہت چاہا کرتی ہیں. کہتے بیٹیاں باپ کی آنکھوں کا نور ہوا کرتی ہیں. بیٹا باپ کے دل کی دھڑکن ہوتا ہے، بیٹیاں آنکھوں کا نور ہوتی ہیں. باپ بیٹیوں کے چہروں پر کبھی اداسی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. اگر بیٹیاں مرجھا جائیں تو باپ کا قلب ملول ہو جایا کرتا ہے. باپ کا دل بیٹھنے لگتا ہے اور سوال کر دیتا ہے کہ میری لال تجھے کیا ہوا ہے، کیوں اتنا مغموم ہے، کیوں اتنا پریشان ہے. کہتے پیغمبر اعظم ایک دن وارد ہوئے گھر میں. شہزادی کونین کو آپ نے دیکھا. شہزادی سے ایک سوال کر لیا. شہزادی سے پوچھتے ہیں
یا فاطمہ، اے میری لال زہرا، ایو شیء خیر للمرأہ، اے میری بیٹی یہ بتاؤ ایک عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ پیغمبر سوال کر رہا ہے کہ جس کو وحی کے علاوہ کبھی زبان جس کی نہیں کھلتی ہے، وہ پیغمبر اپنی بیٹی سے حجت تمام کر رہا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سے خاص گزارش ہے، پیغمبر اپنی بیٹی سے پوچھ رہے ہیں، اے بیٹی یہ بتاؤ زہرا، تمہارے نزدیک عورتوں کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ ایو شیء خیر للمرأہ، عورتوں کے لیے خیر کی چیز، اچھی چیز کون سی ہے؟ شہزادی فرماتی ہے بابا کے چہرے کو دیکھ کر، قالت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، شہزادی فرماتی ہے کہ ان لا تراہ رجلا ولا یراہ رجلا، بابا آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں بتا دوں کہ عورتوں کے لیے سب سے خیر اور اچھی چیز یہ ہے کہ نہ اسے کوئی نامحرم دیکھے، نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے، نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ کہتے پیغمبر کے چہرے پر مسکان آئی، بیٹی کی پیشانی کا بوسہ دیا، چلے گئے۔ ایک دن گھر پہ وارد ہوتے ہیں شہزادی کے گھر پہ، کہتے پیغمبر جس وقت آیا کرتے تھے شہزادی کے در، یعنی کیسے ولایت کا دفاع کیا ہے شہزادی کونین نے، اور کس طرح شہزادی نے زندگی بسر کرنا سکھایا شہزادی کونین نے۔ شہزادی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ عمل ہے، 6 مردوں کے لیے 6 عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے شہزادی ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ کہتے ایک دن گھر پہ داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد دق الباب کرتے ہیں اور اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک اور چیز ہمارے لیے، ایک اور حجت تمام ہو گئی کہ اگر بیٹی کے گھر پہ بھی جاؤ یا اپنے گھر پہ بھی آؤ تو بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہ ہو۔ کیوں؟ ایک سوال اٹھے کہ میرا گھر ہے، میں نے خریدا ہے، میں نے زحمت کی ہے، میں نے بنایا، میں اپنے گھر میں بھی اجازت لوں اب؟ ہاں میرے بھائی، ہاں میرے بزرگ، اپنے گھر میں بھی اجازت لینا، کیونکہ ہم جس وقت گھر سے باہر گئے تھے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گھر میں کون آ کر بیٹھا ہے، کون کس گھرانے کا آ کر بیٹھا ہے، یا خود ہمارے گھر ہی والے کس حالت میں بیٹھے۔ کہتے ہمارے گھر میں بیل نہیں، کوئی بات نہیں، پرانے زمانے میں بیل نہیں ہوا کرتی تھی، کنڈیاں ہوتی تھی، اگر یاد ہوگا، بہرحال اب تو زمانہ ختم ہو گیا، لکڑی کے دروازے ہوتے تھے، اس میں کنڈی ہوتی تھی، کھٹکھٹائی جاتی تھی، وہ ختم ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ایک اور بہت بڑی بیل دے دی ہے، یہ ہے حنجرہ۔ گھر میں داخل ہو کم سے کم گھر والوں کو تو پتہ چل جائے کوئی گھر میں آ رہا ہے، ذرا سا کھانس دے آدمی، تھوڑا سا زحمت کرنے کی، کم سے گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ آمادہ ہو جائیں۔ جناب زینب کا عجیب جملہ، کلیجہ پھٹ جاتا ہے جب میں شہزادی کی اس جملے کو پڑھتا ہوں۔ شہزادی کہتے مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں اپنے بابا کے سامنے سر کھلے آئی ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ، بہت بڑا جملہ ہے، مجھے مسائل پہ نہیں جانا ہے ابھی، لیکن زینب کا یہ فکرہ، مجھے یاد نہیں کہ کبھی میں اپنے بابا کے سامنے سر کھلے آئی ہوں۔ اس چیز کی دلیل جب خیمے لٹ چکے، میں مسائل کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا، فقط ایک دلیل بات ہے کہتا چلو۔ اس چیز کی دلیل کہ جس وقت جب خیمے لٹ چکے تھے تو جب سوار کو دیکھا تھا، شہزادی جب وہاں پر پہنچی تھی، کہتے جب سوار نہیں رکتا، لجام فرس پر علی کی بیٹی نے ہاتھ ڈال دیا کہ میں تجھ سے کب سے کہہ رہی ہوں علی کی بیٹی کہ رک جا، اپنے قدم کو بڑھاتے چلے آ رہے ہو۔ کہتے اتنا کہنا تھا، علی نے اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دیا، زینب الٹے پیر بھاگی تھی۔ یہ بیٹی کوئی ایک چادر مجھے دے دو، میں اپنے بابا کے سامنے کبھی سر برہنا نہیں آئی، میں اپنے بابا کے سامنے کبھی سر برہنا نہیں آئی۔ شہزادی کون ہے؟ عصمت کا نمونہ،
بی بی زہرا سے رسول نے سوال کر لیا تھا. رسول نے سوال کیا, کہتے پیغمبر دروازے کو دق الباب کرتے ہیں, دق الباب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں بیٹی میں گھر میں آ جاؤں. ندائے بابا, میں آپ کی بیٹی, گھر آپ کا, آپ گھر میں آ جائیے. بابا آپ کو اجازت کی کیا ضرورت؟ کہتے پیغمبر پھر پوچھتے ہیں, یہ بیٹی میں گھر میں آ جاؤں؟ بابا میں آپ کی کنیز, آپ کی بیٹی, گھر آپ کا, آ جائیے. یہاں پہ ایک چیز اور واضح ہو گئی. آپ اذن دخول امام رضا کا پڑھتے ہیں, اس میں قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنو. اس فکرے کو غور کریے, قرآن کی آیت اذن دخول میں ہے یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. عجیب فقرہ ہے, کلیجہ پھٹ جاتا ہے اس آیت قرآنی کو پڑھنے کے بعد. یا ایھا الذین, اے مسلمان کہاں ہو رٹو طوطوں کی طرح جو تم قرآن کو رٹتے ہو؟ کبھی اس آیت میں تو غور کر لیا ہوتا. خدا کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے لوگوں, جب ایمان لے آنا اور اہل بیت کے دروازے پر جانا, اس وقت تک ان کے گھر میں نہ جانا جب تک وہ اجازت نہ دے دے. کہاں گئی تمہاری غیرت؟ کہاں گئی تمہاری غیرت؟ پیغمبر فرما رہے ہیں, رسول فرما رہے ہیں کہ اس وقت گھر میں نہ داخل ہونا جب تک کہ اجازت نہ دے دے اہل بیت. یا ایھا الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے کاش اس آیت پہ غور کیا ہوتا تو آج یہ ایام فاطمیہ جو گزرے ہیں در زہرا پر لکڑیاں لا کر جمع نہ کی گئی ہوتی. وہ دروازہ جس پر پیغمبر اجازت دے رہا ہو, جہاں ملک بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے, جس دروازے پر ملک کو اجازت مل جائے تو اس گھر وہ دروازہ ہے کہ ملک الموت کی ہمت نہیں کہ اس در کے اندر داخل ہو جائے. پیغمبر کا سر شہزادی کے زانوں پر, یعنی شہزادی گریہ فرما رہی ہیں, عشق. کہتے ہیں رسول کے رخساروں پر گرا, آنکھ کھل گئی میری لال زہرا, تیری آنکھوں میں آنسو. اے میری بیٹی میں ابھی زندہ ہوں. بابا نہیں معلوم کون ہے دروازے پر بار بار اجازت مانگی جا رہا ہے. کہتے پیغمبر کی آنکھیں بھر آئیں, پیغمبر کی آنکھیں بھر. کہتے طبری نے بھی لکھا, سیوطی نے لکھا, تمام کتب نے لکھا ہے, تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے, شیعہ سنی ہر کسی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. کہتے پیغمبر کی آنکھیں بھر آئیں. کہتے زہرا اے میری لال, تیرا رتبہ خدا کے پاس اتنا بلند ہے کہ تیرے در پر ملک الموت اجازت لے رہا ہے. یہ تیرا دروازہ ہے زہرا, یہ تیرا دروازہ ہے. مسلمانوں, کیا ہو گیا تمہاری غیرتوں کو؟ کیا ہو گیا تمہاری غیرتوں کو؟ جس دروازے پر پیغمبر اجازت لیتا ہو, جس دروازے پر ملک الموت اجازت لے رہا ہو, آج اس دروازے پر لا کر لکڑیاں جمع کی جائیں. ابھی تو رسول کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی تھی, ابھی تو زہرا بیٹھی ہوئی تھی, بابا کا فرش عزا بچھائے کہ کوئی مسلمان آ کر تسلیت کہہ دے. ابھی تو زہرا انتظار کر رہی ہیں کہ کوئی غیرت دار تو پیدا ہو جائے, آ کر زہرا کو دلاسا دینا شروع کر دے. قرآن نے منع کیا, نص موجود, حدیث موجود, اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے, لمحہ فکریہ. یہاں پر فکر کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تاریخ میں کیا ہو گیا, کیسے تھے یہ مسلمان, یہ غیرت مند مسلمان, یہ کیسے تھے کلمہ رسول پڑھنے والے؟ ایسا بھی نہیں کہ بہت زمانہ گزر گیا ہو. کہتے کوئی مر گیا, سال 2 سال 10 سال 20 سال, اس کے بعد آدمی بھول جاتا ہے.
بھائی ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا ہے، اتنی جلدی سب کچھ بھول گئے، اتنی جلدی ساری چیزیں بھلا دی گئی، اتنی جلدی رسول کی زحمتیں، اتنی زحمتیں کہ سر پہ کوڑے ڈالے گئے، پیروں میں کانٹے ڈالے گئے، مگر پیغمبر کی جس کی پیشانی پر ذرہ برابر بل تک نہیں آیا، اس کی محنتیں ایسی دوبارہ کر دی گئی۔ وہ پیغمبر کی جس نے اپنے شکم پر پتھر باندھا، وہ پیغمبر کے جس کے دانت شہید کیے گئے، جانوروں کی اوجھڑی جس کے اوپر ڈالی گئی، وہ پیغمبر اپنی امت کے لیے دعا کرتا نظر آ رہا ہے۔ اس کی لال اس کی بیٹی کے ساتھ ایسے سلوک، وائے وائے وائے۔ آج اس زمانے میں بھی ایک عام سا انسان اگر کسی پر کوئی احسان کر دے تو لوگ مرتے دم تک اسے نہیں بھولتے ہیں۔ ایک عام سا انسان، 6 برس کے بادشاہ، دین و دنیا کا مالک، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہتا والا رسول، وہ رسول کی جس کی زبان ہی نہ کھلتی ہو جب تک کہ وحی خدا نہ آ جائے۔ کہتے پیغمبر دروازے کو دق الباب کر رہے ہیں، دق الباب کر رہے ہیں، کہتے تیسری مرتبہ پھر رہتا ہے۔ پیغمبر فرماتے کہ میرے ساتھ میرے صحابی بھی، یہ بیٹی وہ آنکھوں سے نابینا ہے، وہ بیٹی وہ آنکھوں سے نابینا ہے۔ شہزادی کا جملہ سنیں، قربان ہو جاؤں شہزادی، فرماتی بابا میری آنکھیں تو دیکھ سکتی ہیں انہیں۔ شہزادی نے کیا فرمایا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بڑا خیر، اس کا مرتبہ، اس کا رتبہ کیا ہے کہ نہ وہ کسی مرد کو دیکھے نہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ شہزادی کیا فرما رہی، بابا میں تو دیکھ سکتی ہوں، بابا وہ تو میری آواز کو سن سکتے ہیں، میں تو ان کی آواز کو سن سکتی ہوں۔ عجب نہیں کہ زہرا یہ کہنا چاہ رہی ہوں بابا جان مجھے اپنے سے خود حیا آ رہی ہے۔ بابا جسم پر اتنے بیود لگے ہوئے ہیں میرے کہ مجھے خود اپنے سے حیا آ رہی ہے۔ کہتے شہزادی کونین ہمارے لیے، ہماری ماں اور بہنوں، ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بیٹوں بیٹیوں، سب کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ عمل ہے شہزادی۔ کل بھی میں نے اپنی گفتگو میں ایک جملہ کہا تھا، آج پھر کہنا چاہتا ہوں اس جملے کو دوبارہ، شاید کچھ لوگ نئے ہوں، کہ آج ایک مسئلہ طلاق کا بے پناہ بڑھ چکا ہے۔ بھارت دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں ہر جگہ پیغام کو دیتا رہتا ہوں۔ بہرحال ابھی جلدی ہی پلٹا افریقہ سے، بہرحال مولا کو بلاوا تھا کہ آگے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں میں، کہ چند روز آقا کی خدمت میں ہوں آپ لوگوں کو، جو لوگ رہے انشاءاللہ۔ کہ وہاں پہ ایک جملہ بھی میں نے کہا تھا کہ وہ بہت سی وہاں بہرحال کافی کال آئے، کافی لوگ آئے ملنے کے لیے، اکثر کا شکوہ یہی تھا کہ مولانا اس وقت طلاق کا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارے ماں باپ کی غلطی ہے، جو طلاق کا مسئلہ اتنا زیادہ بڑھا ہے وہ غلطی ہمارے ماں باپ کی ہے۔ آج ماں باپ بغیر کسی تکلف و تعارف کے، بغیر کسی تکلف و تعارف کے، آج ماں باپ جس وقت اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو وہ اپنی بیٹی سے سب سے پہلے یہی کہتے ہیں بیٹی جا کر اس گھر کی چابی سنبھال لینا، اس گھر کے لوگوں کو قابو میں کر لینا، اس گھر میں جو صاحب رسوخ ہو اس کو اپنے قابو میں لے لینا، دیکھو جو کچھ ہمیں بتاتے رہنا۔ اے کاش کہ اپنی بیٹی کو جس وقت ہم رخصت کریں، شہزادی ہر صنف کے لیے نمونے عمل ہے۔ زہرا ماں بھی تھی، بیٹی بھی تھی، بیوی بھی تھی۔ بیٹی ایسی کہ باپ کہتا ہوا نظر آئے فدا کا ابوہا، تیرا باپ تجھ پر فدا ہو جائے۔ ماں ایسی کہ پسر جوانان جنت بن جائیں۔ زوجہ ایسی کہ شوہر کہتا ہوا نظر آئے زہرا کبھی تو کچھ مانگ لیا کرو، کبھی تو کچھ کہہ دیا کرو۔ کہتے اپنی زندگی کے ہر چیز میں نمونے عمل ہیں۔ اکثر شکوہ کرتی ہیں میری ماں اور بہنیں بیٹیاں کہ میرا شوہر بہت بد اخلاق ہے۔ پیغمبر سے سوال کیا گیا
کہ عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایک مرد کا جہاد پر جانا، عورت کا جہاد اس کے گھر کے اندر اپنے شوہر کی ان روکھی سوکھی اور ناراحت کرنے والی باتوں کو سن کے صبر کر لے جانا ایک مرد کے جہاد کرنے سے افضل ہے۔ اپنے شوہر کی الٹی سیدھی باتوں کو سن کے چپ ہو جانا، نہ کہ جواب دینا۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا، اس گفتگو کو کل آگے بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ نہ کہ جواب دینا، صبر کر لینا کہ اللہ اس کے ہر سانس پر اسے اجر عنایت کرے گا، اور اپنے شوہر سے اس کی بساط سے بڑھ کر اس سے کبھی طلب نہ کرنا کہ شوہر کہیں جا کر خجل اور شرمندہ نہ ہو جائے۔ کہتے مولا علی سے جناب رسول خدا نے پوچھ لیا ایک دن، پوچھتے کہتے یا علی، گھر میں داخل ہوئے، میرا بیٹی ہے اور داماد ہیں، ایک دن پوچھ لیتے ہیں کیفا وجدت فاطمہ، اے علی تم نے زہرا کو کیسا پایا؟ زہرا کیسی ہیں؟ زہرا کے ساتھ تم زندگی کر رہے ہو، زہرا کیسی ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، کون علی کہ جو دین و دنیا کا مالک ہو، کون علی کہ جس نے خیبر و خندق کو اکھاڑا ہو، کون علی کہ جس کے بازو کی طاقت کا لوہا ہر کوئی مان چکا ہو، کون علی جو صبر کا مظاہر ہو، کون علی جو ہر کام کو مشیت معبود اور رسول کے علاوہ نہ کرنے والا ہو۔ رسول پوچھ رہے ہیں کیسا پایا تم نے زہرا کو؟ زہرا کیسی ہیں؟ آقا فرماتے ہیں وجدتها خیر عون طاعت اللہ۔ بہت پیارا جملہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں یا رسول خدا، میں نے زہرا کو اللہ کی اطاعت میں اس سے بڑھ کر عون اور ہمدرد نہ پایا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں علی؟ یعنی زہرا ہر موقع کہتے ہیں کہ اگر گھر آباد ہو تو مرد بادشاہ ہوتا ہے، اگر گھر کی عورت اچھی ہو، اگر گھر کی عورت نیک اور صالح ہو، کہتے مرد دنیا کو فتح کر سکتا ہے۔ کہتے اس سے بدبخت ترین مرد نہ ہوگا جس کے گھر کے باہر کا ماحول اور گھر کے اندر کا ماحول دونوں ایک ہو، باہر بھی پریشان اور گھر میں آ کر بھی پریشان، باہر بھی ٹینشن میں، گھر میں آ کر بھی ٹینشن میں، باہر بھی مصیبت میں، گھر میں آ کر بھی مصیبت میں۔ کہتے کامیاب عورت اور مرد